بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ عزیز دوستو، علماء کرام کی مجلس میں بیٹھ کر ایسی ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں سنہری حروف میں لکھنے والی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ آپ کی پریشانی کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے سامنے آپ سے پہلے بنی اسرائیل تھی، یہ اللہ کے ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑا سخت وقت دیا۔ کئی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تو انہوں نے شہید کر دیے، پھر توریت میں تحریف کی، اور یہ ایک ایسا امر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ سوچا کرتے تھے کہ پچھلی امتوں میں تو انبیاء آئے، جب انبیاء آئے شیطان سے مقابلہ ہوا، امت اللہ کے حکموں پر چلنا شروع ہو گئی، لیکن جب نبی کا انتقال ہوا تو اس کے بعد لوگوں کے ایمان کی سطح نیچے جانی شروع ہو گئی۔ پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے ایک اور نبی کو دنیا میں بھیجا، وہ آئے اور ان کی صحبت میں رہ کر اس وقت کی امت پھر سے اللہ کے حکموں پر چلنا شروع ہو گئی۔ اب یہ میری امت ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اگر معاذ اللہ قرآن میں جیسے بنی اسرائیل میں ہوا، اگر اس میں کوئی تحریف ہو گئی تو اگلوں کا کیا ہوگا، آنے والوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ اب میری لائی ہوئی شریعت تو اب اس نے قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کے لیے یہی ذریعہ نجات ہے۔ کوئی اور طریقہ کار جو ہے وہ اللہ کے ہاں اب قابل قبول نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس بات کو سوچا کرتے تھے۔ تو پھر یہ قرآن کی آیت اتری، اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے نبی اس کلام کو ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اس امت سے، ایک ہے کتاب اللہ، دوسری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ اسی لیے آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا ہے میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑنا، ایک اللہ کا کلام اور ایک میری سنت، جو اس پر چلتا رہے گا گمراہ نہیں ہوگا۔ تو عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا اس امت پر احسان عظیم ہے یہ کہ اس کی کتاب کی بھی حفاظت